کبھی صلہ دے جاتی ہے، کبھی ٹل جاتی ہے، کبھی اللہ کے یہاں مقبولیت دے جاتی ہے اور کبھی دعا کرنے کا سلیقہ دے جاتی ہے۔ اللہ جو آزمائش بندے پر ڈالتا ہے ان میں سے کوئی ایک بھی انسان کو نقصان میں نہیں ڈالتی۔ زبان پر شکر رکھیں، اللہ بڑا مہربان ہے۔ صبر ہوتا نہیں ہے، صبر کیا جاتا ہے، اور صبر یہی ہوتا ہے کہ اپنے اندر مچلتے ہوئے طوفان کو خود میں تھام کر اس کے ختم ہونے کا انتظار کرنا، اپنی شدتوں کو خود میں اس طرح قید کر لینا کہ معاملہ صرف اور صرف اللہ کا رہ جائے۔ اللہ سے کہا کریں کہ اے اللہ، ہم تیری رضا میں راضی ہیں۔ اس کو بہت پیار آتا ہے اپنے بندے پر جب اس کا بندہ اس کے آگے سر جھکا لیتا ہے۔ منزل کی طرف بھاگ نہیں سکتے، نہ بھاگو، چلتے تو رہو، رکو مت۔ سب سے بڑی ضرورت مندی نفس کی ضرورت مندی اور لالچ ہے، اور سب سے برا کام اپنی نفس کو راضی کرنا ہے۔ فکروں کو بھول جاؤ، سوچو فکر کس نے پیدا کی، قید میں کیوں رہتے ہو جب دروازہ مکمل کھلا ہے۔ انسان کو ہمیشہ وہ بات کرنی چاہیے جس کی تائید اس کا عمل کر سکے۔ جب بندے کا دل اپنے پروردگار کی طرف پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مخلوق سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ کسی بھی دینی استاد کی اصل کرامت یہ ہے کہ وہ آپ کو اللہ کے راستے پر چلا دے اور دنیا سے بے رغبت کر دے۔ عبادت کی دو قسمیں ہیں، پہلی اندرونی یعنی باطنی عبادت جس کا مقصد اللہ کا قرب ہے اور جو اللہ کے یہاں بلا کسی واسطے کے پہنچ جاتی ہے۔ دوسری ظاہری عبادت جن کا پیغام فرشتے لے کر جاتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک وہی عبادت مقبول ہے جس میں سچے دل اور روح کی توفیق کے ساتھ توجہ، فکر اور تصور کے ساتھ وہ عبادت کی جائے۔ جس طرح تاریکی کو روشنی مٹا دیتی ہے، اسی طرح سختی کو اللہ کا ذکر مٹا دیتا ہے۔ جس طرح نمک کھانے کو مزیدار بنا دیتا ہے، اسی طرح اللہ کا ذکر آدمی کو ہر کسی کا پسندیدہ بنا دیتا ہے۔ اگر تو رحمان کے قریب ہو جانے کی لذت کو جان لے تو نفسانی خواہشات کی لذت سے اس طرح بھاگے جس طرح شیر کو دیکھ کر ہرن بھاگتا ہے۔ رہنمائی کے مقام پر فائز ہونے والوں کو چاہیے کہ دوسروں کی تعلیم سے پہلے خود تعلیم حاصل کریں، اور لوگوں کو اپنی زبان سے ادب سکھانے سے پہلے خود ادب حاصل کریں۔ کنجوس کے اندر وفا نہیں ہوتی، حسد کرنے والے کو کبھی راحت اور سکون نہیں ہوتا، تنگ دل کا کوئی دوست نہیں ہوتا، جھوٹے میں مروت نہیں ہوتی، اور خیانت دار کبھی قابل اعتماد نہیں ہوتا۔ بد اخلاق کے اندر محبت نہیں ہوتی۔ جو زبان کو قید رکھتا ہے وہ شرمندگی سے محفوظ رہتا ہے۔ حرام کاموں سے نفس کو روکنا بھی صبر کی ایک قسم ہے۔ جو چیز قیامت کے دن نفع دے اسے حقیر نہ سمجھو، اور جو روز قیامت نقصان دے اسے بھی حقیر نہ سمجھو۔
جو خبریں تمہیں اللہ نے دی ہیں تم ان کو ایسا سمجھو کہ گویا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ دعا مصیبت کو دور کرتی ہے، اگرچہ وہ مصیبت کتنی ہی سخت ہو۔ ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور جاتی ہے، شرط یہ ہے کہ سلیقے سے تراشا جائے۔ اللہ کے نظام میں بڑھانے کا ایک ہی طریقہ ہے، جتنا تقسیم کرو گے اتنی ہی وہ چیز بڑھے گی۔ محبت کرنے والا ایک نہیں بلکہ ہزاروں زندگیوں کو اپنے محبوب پر وار دیتا ہے۔ بغیر یار کے زاہد نماز کیسی ہے؟ وہ نماز ہی کیا جس میں خیال یار نہیں۔ عشق میں کیسا فرقہ دوست، عشق میں بس یار ہی یار دکھتا ہے۔ ہم سفر من پسند مل جائے تو زندگی کے مشکل راستے تھکنے نہیں دیتے۔ خلوص وہی لوگ ٹھکراتے ہیں جن کو خلوص کی پہچان نہیں ہوتی۔ جب پہچان نہیں کر پاتے ہیں تو پھر کبھی بھی خلوص بھی حاصل نہیں کر پاتے۔ اپنے آپ کو مثبت لوگوں سے گھیر لیں جو نہ صرف آپ کے اچھے دنوں میں بلکہ آپ کے برے دنوں میں آپ کا ساتھ دیں گے۔ دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں زندگی کا حصہ ہیں، مگر تم اپنی نمازوں کی حفاظت کرنا، کیونکہ یہ تکلیفیں عارضی ہیں۔ ہمیشہ کی تکلیف سے نماز ہی نجات دلا سکتی ہے۔ جس کو آپ پریشانی سمجھ رہے ہو سکتا ہے کسی اچھے وقت کا آغاز ہو۔ بے شک اللہ کی رضا میں ہی سکون ہے۔ کبھی ہم کسی کی محبت میں اس لیے بھی چلتے رہتے ہیں کہ ہمیں ان سے نفرت کرنا آتا ہی نہیں۔ کسی نے تاروں کو رہنما جانا تو کسی نے تاروں کی رہنمائی کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آخر انہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ نصیحت سے منہ موڑے ہوئے ہیں؟ گویا بھڑکے ہوئے گدھے ہیں جو شیر سے بھاگ رہے ہیں۔ تقدیر کے لکھے پر کبھی شکوہ نہ کرنا۔ اے انسان، تو اتنا ہوشیار نہیں کہ اللہ کے ارادے کو سمجھ سکے۔ جو اللہ کے فیصلے پر راضی ہو گیا اس کی زندگی پاک ہو گئی۔ آنسوؤں کا سوکھ جانا دل کی سختی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور دل کی سختی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو جانتا ہے ہم تیرے سوا کچھ بھی نہیں، ہم جانتے ہیں تو ہمارے بنا بھی سب کچھ ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے فرماتا ہے، تم اپنے پروردگار کے حکم پر ثابت قدم رہو۔ اے ہمارے رب، ہمیں ایسا ایمان عطا فرما جس سے ہمیں تیرے حکم پر چلنا آسان ہو۔ کتنا بہتر ہے برائیوں کے بعد نیکی کرنا، اور کتنا برا ہے نیکیوں کے بعد بدی کرنا۔ راز فاش کرنے اور ریاست کے لالچ سے بچو، کیونکہ یہ دونوں ہلاکت کو دعوت دیتی ہیں۔ کیا ملے گا تجھے ٹوٹے ہوئے خوابوں کے سوا، ریت پر چاند کی تصویر بنانے والے؟ دوسروں کو نصیحت کے پھول دیتے وقت خود ان کی خوشبو لینا مت بھولیں۔ تم کب تک مالک یعنی اللہ سے طاقت اور ملکیت کی وجہ سے توجہ پھیرے رہو گے؟ بہت جلد تم دوسری دنیا میں پہنچ جاؤ گے اور ایسا لگے گا جیسے یہ دنیا کبھی تھی ہی نہیں۔
اور آخرت کبھی رکی ہی نہیں۔ تم ہر طرح اس کو جاننے کی کوشش کر جس کی تم عبادت کرتے ہو، اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے۔ کیا تم اللہ سے دور ہو یا نزدیک؟ اگر تم اس سے دور ہو تو یہ کیسے ممکن ہے کہ تم آرام سے بیٹھو؟ فوراً اٹھو اور ان 3 کاموں کے ذریعے اللہ تک پہنچو تاکہ تم دنیا اور آخرت کی عظیم خیر، حفاظت اور دولت پالو۔ خواہشوں سے پرہیزگاری، ہر مشکل پر صبر، مخلوق سے علیحدگی، یہ 3 چیزیں کرتے جاؤ جب تک کہ تم اللہ کے قریب نہ پہنچ جاؤ، پھر تمہاری ہر آرزو پوری ہو جائے گی۔ اس دنیا میں اور اگلے جہاں میں سب سے خوش قسمت انسان وہ ہے جو کہ جب راحت کی حالت میں ہو تو برائی میں نہیں پڑتا، اور جب غصے کی حالت میں ہو تو حد سے نہیں گزرتا۔ اے مولا، ہم اپنے گناہوں سے پریشان ہیں، انہوں نے ہمارا دل کالا کر دیا ہے، ہم پشیمان ہیں، شرمندہ ہیں، بہت شرمندہ۔ جس کے پاس عقل نہیں اس کے پاس ادب نہیں، اور جس کے پاس ہمت نہیں اس کے پاس کامیابی نہیں، اور جس کے پاس دین نہیں اس کے پاس حیا نہیں۔ فضول بحث سے پرہیز کرو، اس لیے کہ اس سے انسان کی پوشیدہ عیب ظاہر ہو جاتے ہیں اور عزت کھو جاتی ہے۔ سورج کہلانے کا شوق ہو تو روشنی پیدا کرو۔ موت جو ہے یہ ٹوٹنے کا نام ہے، چاہے خیال ٹوٹ جائے، انسان ٹوٹ جائے، رشتہ حیات ٹوٹ جائے یا رشتہ انتظار ٹوٹ جائے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، خیال کو کسی ایسی جگہ وابستہ کرنا چاہیے جس جگہ زوال نہ ہو، پھر یہ خیال آپ کو موت کے ڈر سے بچا لے گا۔ قانون تو یہ ہے کہ محنت کرنے سے رزق ملے گا، لیکن جب دینے والا چاہے تو بے حساب دے دیتا ہے۔ رات کو سونے کے بعد صبح کی بیداری اس کی رحمت کے سہارے ہوتی ہے۔ اے رب العالمین، ہمیں ہمارے نصیب سے آشنا فرماتے۔ کسی برائی سے اس لیے گریز کر جانا کہ اللہ کا ڈر ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی چابی عطا فرما دی۔ اگر کوئی چیز عبادت کی جگہ ہوتی تو وہ سوائے آنسوؤں کے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے بندے اللہ کی ذات کو ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرتے، وہ جانتے ہیں کہ سورج کا ثبوت صرف دیکھنے والی آنکھ ہی مہیا کر سکتی ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، ہم نے تھوڑا بہت کہہ دیا ہے، باقی خود سوچ لیں، اگر سوچ تھک جائے تو ذکر شروع کر دیں، کیونکہ ذکر سے فکر میں حرکت پیدا ہوتی ہے۔ فکر اگر ٹھنڈی پڑی ہو تو اللہ کا ذکر سورج کی گرمی کی طرح کام کرتا ہے۔ مومن کی ہستی عشق پر موقوف ہے، عشق کا وجود مومن پر موقوف ہے، اور عشق ہر ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ سوال کیا کرو، سوال آدھا علم ہے۔ سانس کا سفر ختم ہو جاتا ہے، آس کا سفر باقی رہتا ہے۔ محبوب حقیقی کو کوئی تلاش نہیں کرتا جب تک کہ وہ خود اسے اپنی تلاش نہ دے۔
اگر تمہیں اس کی تلاش عطا ہوئی ہے تو جان لو کہ اسے بھی تمہاری تلاش ہے۔ عشق آپ سے زیادہ کچھ نہیں مانگتا، وہ آپ سے آپ کا اپنا آپ مانگتا ہے، جو پہلے بھی آپ کا نہیں ہے۔ بزرگی یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ ہوتے ہوئے تجھے کسی اور چیز کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو۔ یاد کیا ہے؟ یاد وہ نہیں جو تنہائی میں آئے، یاد وہ ہے جو محفل میں آئے اور تنہا کر دے۔ انسان اپنے رازوں کو خود ہی چھپا سکتا ہے۔ اپنی ضرورت کے وقت اور اپنی فتوحات کے دوران اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھے، وہ آپ کی بوجھ کو برکتوں میں بدل دے گا۔ جو لوگ مفلوق الہی کے لیے خیر بانٹتے ہیں، اللہ ان کی نسلوں تک خیر کو عطا فرماتا ہے۔ یہ بات سمجھنا بہت مشکل ہے، لیکن سچ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی تکلیفوں اور پریشانیوں میں خیر چھپا رکھی ہے۔ جہاں سے بھی گزر ہو تو اچھائیوں، محبتوں اور چاہتوں کے بیچ بوتے جائے، تاکہ کبھی دوبارہ وہاں سے گزر ہو تو آپ کو اچھائیوں، محبتوں اور چاہتوں کے پھول کھلے نظر آئیں۔ ہم جھوٹ بول کر، دوسروں کو تکلیف دے کر خود خوش رہنا چاہتے ہیں، جو کہ فطرت کے اصولوں کے خلاف ہے۔ بے وفائی اور تعلقات میں غداری انسانی دماغ کو کھا جانے والی سب سے مہلک بیماریاں ہیں۔ جہاں بہت لوگ بولنا چاہے، کبھی کبھی وہاں خاموش رہنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ ناکام لوگوں کے پیچھے محنت اور کوشش نہیں ہوتی، اور وہ دوش اللہ اور نصیب کو دیتے ہیں۔ محبت ایک ایسا دروازہ ہے جو ایک دفعہ کھل جائے تو بعد میں بند کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ جسم میں سر اونچا ہوتا ہے، لیکن اگر ذلت ملے تو جوتے بھی سر پر لگتے ہیں، جبکہ پاؤں سب سے نیچے ہوتے ہیں۔ مگر عزت ملے تو لوگ پاؤں پر پگڑی رکھ دیتے ہیں۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ کیا ہوتا ہے؟ مانوس لہجوں کا بدل جانا، جانی پہچانی نگاہوں کا پھر جانا، اپنائیت کو اجنبیت کا سفر طے کرتے دیکھنا۔ وہ طلب جس میں اللہ کی طلب شامل نہ ہو، انسان کو تھکا دیتی ہے۔ جب دینے والا اپنا ہاتھ پیچھے کر لے تو لینے والے پر بھی فرض ہے کہ وہ بھی پیچھے ہٹ جائے، چاہے وہ وقت ہو یا پھر کچھ اور۔ قیدی ہیں سب یہاں، کوئی خوابوں کا اور کوئی خواہشوں کا۔ اللہ کا بندہ وہ ہے جس کو اللہ کے فیصلوں کا احترام ہو، اور دنیا کا بندہ وہ ہے جو اپنی خواہش اور ضرورت کا احترام رکھے۔ جو زیادہ بولتا ہے وہ بے معنی باتیں کرنے لگتا ہے۔ موت کی آخری ہچکی تک کھلا رہنے والا دروازہ توبہ کا ہے۔ کن ملائک سے سامنا ہوگا جو جھکے تھے کبھی میرے آگے، اب وہ مجھ سے سوال پوچھیں گے۔ لوہے پہ لگا زنگ بھی ایک در سے فنا ہے، پانی ہے بہت نرم مگر جیت رہا ہے۔ ارے باعث حساب حشر سے ایسا بھی کیا ڈرنا، وہ بخشش پر تلے تو فرد عصیان کون دیکھے گا۔ جس بجلی نے جلا ڈالا کوہ طور کو، تو وہ شہرت میں لیے بیٹھا ہے۔
صاحب عشق سے ملاقات کیسی رہی، تجلی دید کی برسات کیسی رہی، کچھ بھی نہ کہا اور سب کہہ گئے، یہ اشکوں بھری بات کیسی رہی۔ عشق حقیقی ہو یا مجازی، فقیری اختیار کرنا سیکھو۔ فقیر اسے کہتے ہیں جو ایک ہی در کا ہو جائے، در در مانگنے والے کو فقیر نہیں، بھکاری کہتے ہیں۔ ایک درویش سے کسی نے پوچھا کہ شعور اور شور میں کیا فرق ہے؟ درویش نے کہا صرف عین کا۔ سائی نے پوچھا عین سے کیا مراد ہے؟ درویش نے جواب دیا عین سے مراد علم، عمل اور عقل ہے۔ علم، عمل اور عقل سے بات کرو گے تو شعور کہلائے گا، ورنہ صرف شور کہلائے گا۔ سارا مسئلہ یہ ہے کہ بیوقوف اور جنونی لوگ ہمیشہ اپنے خیالات کو ہی سچا اور مکمل مانتے ہیں، جبکہ عقل مند لوگ ہمیشہ اپنے خیالات کے بارے میں شبہات کا شکار ہوتے ہیں۔ حسن ایک جال ہے جس سے قدرت عقلوں کا شکار کرتی ہے۔ ایک دیر ضروری بحث ہمارے کسی بھی قریب دوست کو ہم سے جدا کر سکتی ہے۔ جھکی ہوئی شاخ پھلدار ضرور ہوتی ہے، مگر زیادہ جھکی ہوئی شاخ راستہ چلنے والوں کے لیے مسئلہ بھی بن جاتی ہے۔ محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو کسی عمل سے وابستہ نہیں ہوتا۔ اچھائی، برائی، کمی بیشی، اونچ نیچ، محبت کے سامنے یہ سب بیکار باتیں ہیں۔ جب اچانک دل اداس ہو جائے تو وہ روح مرمت کرنے کا لمحہ ہوتا ہے۔ سنا ہے توبہ کرنے سے روح مرمت ہو جاتی ہے۔ خواہشات تو سبھی کے دل میں ہوتی ہیں، سب ان کی تکمیل چاہتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ ان تک رسائی کے لیے کون سا راستہ جاتا ہے۔ اسی راستے کے انتخاب میں تو انسان کا پتہ چلتا ہے۔ اسی انتخاب میں انسان کی بڑائی اور اس کا چھوٹا پن چھپا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ وہ سونے کا ہے یا پیتل کا۔ جس سے حاصل کی گئی خواہش کبھی بھی خوشی نہیں دیتی۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں اللہ والوں کا ظرف ہے کہ تکلیف کا ذکر کسی سے نہ کرنا اور تکلیف میں بس سجدے کرنا۔ اللہ فرماتا ہے ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناگوار گزرے اور وہی تمہارے لیے بہتر اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو۔ یہ سب باتیں صرف اللہ جانتا ہے۔ ہمیں خلوص اور اچھائی اپنے الفاظ میں نہیں، اپنی نیت اور فطرت میں پیدا کرنی چاہیے، تاکہ ہم لوگوں کے عیب نہیں، خوبیاں دیکھ سکیں۔ اس دنیا میں سکون سے جینے کی ایک ہی تدبیر ہے کہ ہر انسان کے پاس ایک وسیع اور عریض قبرستان ہو، جہاں وہ دوسروں کی غلطیوں اور خامیوں کو دفنا آیا کریں۔ عقل مند لوگ کہا کرتے ہیں جو لوگ ماضی کی یاد اور مستقبل کے ڈر میں مبتلا رہتے ہیں وہ اپنے حال کو برباد کر دیتے ہیں۔ اگر صبر آپ کے وجود کا حصہ نہیں تو شکر بھی آپ کے پاس نہیں آئے گا، کیونکہ شکر وہاں آتا ہے جہاں صبر کی زرخیزی ہوتی ہے۔ مسکراہٹ اللہ کی شکر گزاری ہے، اور جب آدمی اللہ کی شکر گزاری سے نکل جاتا ہے تو کہیں کا نہیں رہتا۔ سادگی بھی انسان کو اس کے وجود اور اللہ سے قریب کر دیتی ہے، اور آدمی کئی مشقتوں سے بچ جاتا ہے۔ اگر ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے انسانوں کو محبت سے دیکھنا شروع کر دیں تو آپ محسوس کریں گے کہ اللہ آپ کو مسکرا کر دیکھ رہا ہے۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں انسان کے وجود میں دو مقام ہوتے ہیں، دینے والا اور مانگنے والا۔ جو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہو جاتا ہے
وہ صورت کے اعتبار سے بھی اور معنوں کے اعتبار سے بھی دینے والا ہو جاتا ہے۔ اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں، صاحب و سوال مت بنو، جواب بنو۔ محبت کے بغیر اللہ کا راستہ نہیں ملتا۔ ہم محبت کے بغیر اللہ کے پاس ایک دم نہیں جا سکتے۔ لوگوں کی خدمت کر کے اور انہیں انسان مان کر ہی کسی منزل پر پہنچ سکتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، محبت اس ایک لفظ میں انسان کے اللہ تک پہنچنے کا راز پوشیدہ ہے، اور اس ایک لفظ کے اندر ہی ساری کائنات ہے۔ محبت کے خواب صرف انہی کے پورے ہوتے ہیں جو اپنے لیے کچھ طلب نہیں کرتے، جو محبت کرتے ہیں، مانگتے نہیں۔ حد سے بڑے تو علم بھی ہے جہل دوستو، سب کچھ جو جانتے ہیں وہ کچھ جانتے نہیں۔ مرنے کے معلوم طریقوں میں سب سے مشکل زندہ رہنا ہے۔ ایک جاہل سماج میں شور رکھنا ناقابل معافی جرم ہے۔ بےتاب ہیں، ششدر ہیں، پریشان بہت ہیں، کیوں کرنا ہو، دل ایک ہے، ارمان بہت ہیں۔ ادھوری خوشی مکمل غم سے زیادہ تکلیف ناک ہوتی ہے۔ سخاوت یہ ہے کہ دنیا کو دنیا داروں کے لیے چھوڑ دو۔ اللہ کو پانے کے 3 طریقے ہیں، ارادہ، علم اور محبت۔ ان میں محفوظ ترین راستہ محبت کا ہے۔ آپ پیار پال لیں، وہ آپ کو مل جائے گا۔ اپنی خامیاں دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم کسی اچھے شخص سے ملیں تو یہ سوچیں کہ اس میں کون سی ایسی خوبیاں ہیں جن کی وجہ سے لوگ اسے سراہتے اور اس کی عزت کرتے ہیں۔ کیا اس جرم سے بڑھ کر کوئی جرم ہو سکتا ہے کہ تمہیں صرف دوسروں کی کوتاہیوں کا علم ہو؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس نے علم حاصل کیا اور عمل نہ کیا وہ اس آدمی کی طرح ہے جس نے محنت کی، ہل چلایا اور بیج نہ بکھیرا۔ جب انسان بچوں کی طرح اللہ کو اپنی من پسند چیز کے لیے مناتا ہے، طلب سے گلگلاتا ہے، تو اللہ مان جاتا ہے۔ اللہ کو اپنے بندے کی معصومیت بھری یہ ادا بہت پسند ہے۔ جیسے ایک چیونٹی سمندر کو نہیں سمجھ سکتی، اسی طرح انسان اللہ تعالیٰ کے راز، اس کے کاموں اور قانون کو نہیں جان سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارو سنو، اگر اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتے ہو تو پھر اپنے اخلاق کو سنوار لو۔ جو لوگ واقعی پرواہ کرتے ہیں وہ ہمیشہ آپ کی زندگی میں واپسی کا راستہ تلاش کرتے ہیں۔ زندگی میں کبھی کوئی آپ کا کردار اٹھا کر چوک میں بھی لٹکا دیں تب بھی اطمینان رکھیں، کیونکہ عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ مجھے کیا حق میں کسی کو مطلبی کہوں، میں خود ہی خدا کو مصیبت میں یاد کرتا ہوں۔ وہی کرتا اور وہی کرواتا ہے، کیوں بندے تو اتراتا ہے۔ ایک سانس بھی نہیں ہے تیرے بس کی، وہی سلاتا اور جگاتا ہے۔ رکتا نہیں تماشا، رہتا ہے کھیل جاری، اس پر کمال یہ ہے دکھتا نہیں مداری۔ دھوپ تو دھوپ ہے، اس کی شکایت کیسی، اب کی برسات میں کچھ پیڑ لگانا صاحب۔ پانے کی چاہ اور کھونے کا ڈر نہ رہا، تب سمجھو تمہارا عشق مکمل ہوا۔ جب بھی تم اس سے کچھ چھین لیتا ہے، میں خوشی سے ناچ اٹھتا ہوں کہ پوری دنیا میں تجھے ایک میں ہی امیر ملا۔ ہم نیکیاں اس عمر میں کرتے ہیں جب ہم گناہ کرنے کے قابل بھی نہیں رہتے۔
کسی کو یہ خوف کہ خدا دیکھ نہ لے، کسی کی یہ آرزو کہ خدا دیکھتا رہے۔ فقط جسموں تک ہی ٹھہر جانے والے روح کی سچائی سے ناواقف ٹھہرے۔ تمہاری ماں سے بھی زیادہ پیار ہے اللہ کو تم سے۔ جب تم ماں کی محبت کو ناپ نہیں سکتے تو کیا لگا اس عظیم رب کی محبت کا اندازہ کر لو گے۔ میں جب بھی سوچتا ہوں کپ کپا سا جاتا ہوں، حضور آپ میرے واسطے بھی روئے تھے۔ بابا جی فرماتے تھے بیٹا ذرا سوچو وہ خوشبو کہاں تک جاتی ہوگی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سانس مبارک سے آتی ہوگی۔